بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم اما بعد۔ آپ نے جو دوسرا کلپ بھیجا تھا جس میں غامدی صاحب نے پردے کے متعلق جو ہے وہ بات کی تھی، اور اس میں غامدی صاحب نے یہ بات کہی کہ جو عورت اوڑھنی لیتی ہے، دوپٹہ لیتی ہے سر پہ، وہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، اور یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے بلکہ اسلامی تہذیب ہے، جیسا کہ وہ سائل جو خاتون تھی جس نے بتایا کہ آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ ایک تہذیب ہے، کوئی شرعی حکم نہیں ہے۔ تو یعنی چادر دوپٹہ لینا سر پر، تو اس کے متعلق جو ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں انشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر چیز کو یہ کہہ کر رد کر دینا کہ یہ تہذیب ہے، یہ تمدن ہے، یہ اس وقت کے اعتبار سے حکم تھا، یہ جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ ایک انتہائی خطرناک چیز ہے۔ اس سے جو ہے وہ شریعت کل عدم ہو جائے گی، گویا کہ شریعت جو ہے وہ اسی وقت کے لیے خاص تھی، اور اب جو ہے وہ شریعت کے احکامات جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتے، ہر ایک حکم کے ساتھ یہ تعویل کی جا سکتی ہے۔ پھر غامدی صاحب جو تعویل کرتے ہیں تو اس کی جو ہے کوئی حقیقت بھی نہیں ہوتی دلائل کے اعتبار سے۔ بھئی یہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک اسلامی تہذیب ہے، کوئی شرعی حکم نہیں ہے۔ بھئی شرعی حکم کسے کہتے ہیں؟ شرعی حکم احکامات وہی ہیں نا جو قرآن اور حدیث میں آئے ہیں، وہ حکم ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ احکامات ہی ہیں۔ وہ تہذیب قرآن جو ہے، اور قرآن اور حدیث جو ہے وہ تہذیبیں نہیں بتاتے، وہ احکامات بتاتے ہیں۔ بلکہ دنیا کی جتنی تہذیبیں ہیں، جتنے تمدن ہیں، ان تمام چیزوں کو شریعت کے مطابق اور اسلام کے مطابق کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جاہلیت کی ساری جو رسمیں ہیں، ساری جو تہذیبیں ہیں، وہ پاؤں کے نیچے ہیں میرے۔ خطبۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ جو دین ہے یہ دین عالمی دین ہے، اور دین ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے، ہر شعبے میں احکامات موجود ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ ایک تہذیب تھی، اور داڑھی کے متعلق یہ کہنا، تو یہ تہذیب کہہ کر جو ہے وہ ہر حکم کو جو ہے وہ اس کے اندر باطل تعویل کر دینا، یہ درست نہیں ہے۔ اب اس میں تو سرے سے انہوں نے اوڑھنی کا بھی انکار کر دیا کہ عورت جو ہے وہ سر پہ بھی دوپٹہ لینا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، نہیں لیتی تو کوئی بات نہیں، ہاں لے لے تو ایک اسلامی تہذیب کے مطابق ایک اچھی چیز ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کوئی تہذیب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ اب جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یا ایہا النبی، اب دیکھیں کتنا واضح حکم ہے، آپ خود اس کو سماعت فرمائیں۔ اے نبی، قل آپ فرما دیجئے، لازواجی کا اپنی بیویوں کو، و بناتی کا اور اپنی بیٹیوں کو، و نساء المؤمنین اور ایمان والی عورتوں کو کیا فرما دیں؟ یدنینا علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اوڑھ لیں اپنے اوپر چادروں کو۔ اب یہ واضح حکم ہے قرآن پاک کا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ فرمائیں اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو اور ایمان والی عورتوں کو کیا فرمانا ہے کہ وہ اپنے اوپر چادروں کو اوڑھ لیں۔ اب یہ حدیث قرآن پاک کی آیت ہے،
آیت مبارکہ میں کیا مسئلہ بیان کیا گیا واضح ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے اوپر چادروں کو اوڑھ لیں۔ اس کی تفصیل میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو قرآن پاک کے بہت بڑے عالم تھے اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استقری القرآن من اربعین کہ قرآن 4 آدمیوں سے سیکھو۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا گیا کہ ان سے سیکھو۔ تو قرآن پاک کے بہت بڑے عالم تھے، خود فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں روایت ہے کہ میرے علم میں مجھ سے زیادہ قرآن پاک کو کوئی جاننے والا نہیں ہے، کہ اگر میرے علم میں ہو کہ فلاں آدمی مجھ سے زیادہ قرآن کو جاننے والا ہے تو میں اس کی طرف اپنی سواریوں کو تھکا دوں، یعنی اس کے پاس جاؤں اور اس سے علم حاصل کروں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا اثر تھا اور اللہ تعالیٰ کی خاص عطا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم قرآن سے نوازا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، اس سے مراد چادریں ہیں کہ وہ اپنے اوپر چادریں ڈال لیں۔ ٹھیک ہے، یہ تفسیر در منصور میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی اور تفسیر ابن کثیر میں، یہ دونوں تفسیریں معروف تفسیریں ہیں، اور اس کے علاوہ یہ سند کے ساتھ بھی یہ موجود ہیں ابن ابی شیبہ میں، عبد بن حمید میں، ابن جریر میں، یہ کتابوں کے نام۔ تو انہوں نے اپنی کتابوں میں تفاسیر میں یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی یہ بات نقل فرمائی۔ اب چادریں کس طرح اوڑھنی ہے؟ اب دیکھیں، قرآن پاک جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم دی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو، اور قرآن پاک کی تعلیم دینا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تھا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، سکھاتے ہیں کہ ان آیات کا کیا مطلب ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتے تھے، تو انہوں نے کیا قرآن سیکھا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ فرما دیا۔ اب وہ چادر کس طرح اوڑھنی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی کیفیت بھی مروی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مفسر قرآن ان کو کہا جاتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، کہ یا اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فقہ کا علم عطا فرما اور قرآن پاک کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ اس لیے باوجود یہ صغار صحابہ میں شمار ہونے کے، چھوٹی عمر کے صحابی تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں پہلی صف میں بٹھایا کرتے تھے کہ یہ قرآن کے زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ اپنے کسی کام کاج کے لیے باہر نکلیں تو جو چادر وہ اوڑھتی ہیں اسے سر پر سے جھکا کر منہ ڈھک لیا کریں، صرف ایک آنکھ کھلی رکھیں، یعنی سر کا بھی پردہ، پھر چہرے کا پردہ، پھر چہرے میں صرف ایک آنکھ کو کھلا رکھیں جس سے راستہ وغیرہ دیکھ سکیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مقابلے میں ہم کسی کی بات کو ترجیح نہیں دے سکتے، اور پھر خاص طور پر جو اپنی ہی من مانی سے جو ہے وہ جس طرح مرضی تعویل کر لے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے قرآن پاک کو اسی طریق سے سمجھنا ہے اور اس راستے سے سمجھنا ہے جس راستے سے قرآن آیا ہے، جن واسطوں سے قرآن آیا ہے، اللہ کے نبی پر نازل ہوا، صحابہ کو سکھایا گیا۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیا سکھلایا، اور صحابہ نے آگے تابعین کو، تبع تابعین کو کیا بات ارشاد فرمائی ہے، وہ ہم نے دیکھنی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم فرما رہے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے سروں کو بھی ڈھانپ کر رکھیں گی، اور
عورتیں جو ہے وہ اپنے چہرے کو بھی ڈھانپ کر رکھیں گی۔ یہ واضح حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اگر اب بھی یہ شرعی حکم نہیں ہے تو شرعی حکم کیا کسی میگزین میں آئے گا، نمائے وقت میں آئے گا؟ نہیں، شرعی حکم وہی احکامات جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ اب دیکھیں اسی طرح ابن منذر میں اور ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، جس کو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی ہیں، یہ روایت کرتے ہیں عبید اللہ السلمانی سے، کیا نقل کرتے ہیں کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، ان کے بارے میں پوچھا گیا تو کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو انہوں نے بڑی چادر سے نقاب بنایا، اپنے سر اور چہرے کو ڈھانپا اور اپنی آنکھوں میں سے ایک آنکھ کو باہر رکھا۔ اب اندازہ فرمائیں، یہ ہے فہم قرآن خیر القرون کا، صحابہ کرام کا اور پھر تابعین کا۔ اور یہ فہم قرآن کس طرح ہوا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ سیکھا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے قرآن سیکھا ہے، اور صحابہ کرام پر معاذ اللہ ہم یہ بہتان نہیں لگا سکتے کہ انہوں نے اپنی طرف سے اس کی تفصیلیں کی ہیں اور تفسیر بیان کی ہے، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا ہے۔ اب اسی طرح صحیح مسلم میں ایک روایت ہے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جلباب نہیں ہوتا تو پھر کیا کیا جائے؟ قرآن پاک میں تو آتا ہے نا یدنین علیہن من جلابیبہن، تو یہ جو جلباب ہے اگر یہ نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ چادر نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ یعنی صرف دوپٹہ، جلباب اس چادر کو کہتے ہیں جو دوپٹے کے اوپر لی جاتی ہے، جس کو آج کی اصطلاح میں آپ برقع کہہ سکتے ہیں، جس سے سر کا اور چہرے کا جو ہے وہ پردہ ہو سکے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ جس کے پاس جلباب نہ ہو، صرف اوڑھنی ہے، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحیح مسلم میں روایت ہے، جس کو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس آیت کی تفسیر کے تحت نقل کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی بہن سے جلباب لے لے، یعنی اس طرح جانے کی اجازت نہیں ہے، اگر خود اپنے پاس نہیں ہے تو اپنی کسی بہن سے جلباب لے لے، کوئی بہن اس کو جلباب دے دے، چادر دے دے، تاکہ یہ اپنے سر کو اور اپنے چہرے کو چھپا کر پھر نکل سکے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں جس سے جو ہے وہ بے حیائی کی جو ہے وہ جڑ اکھاڑ کے رکھ دی اسلام نے۔ پردے کا جب حکم آیا تو بے حیائی جو ہے وہ اس طرح ختم کی گئی، مرد و زن کے اختلاط کو ختم کیا گیا۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو انصار کی عورتیں جو ہیں وہ چھپ کر نکلا کرتی تھیں، اس طرح چھپ کر نکلا کرتی تھیں گویا کہ ان کے سروں پر پرند ہے، پرندوں نے سایہ کیا ہوا ہے، سیاہ چادریں اپنے اوپر ڈال لیا کرتی تھیں، سیاہ چادریں اپنے اوپر ڈال لیا کرتی تھیں، اسی وجہ سے برقع عام طور پر جو ہے وہ سیاہ ہوتا ہے۔ یہ ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اس وقت کی خواتین یہ سمجھتی تھیں کہ اس آیت کا مطلب یہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی مطلب بیان فرمایا، صحابہ کو سکھلایا، صحابہ نے نقل کر کے آگے بتلا دیا۔ تو اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم شرعی ہے، تہذیب نہیں ہے۔ تہذیب تو پہلے دوسری تھی، عرب کی تہذیب، تو اس میں تو پردہ تھا ہی نہیں، تو اسلام نے آ کر اس تہذیب کو ختم کیا اور جو ہے اسلام نے پردے کا حکم نازل فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرما رہے ہیں۔ اس پر اور بہت ساری احادیث ہے، بہت ساری روایات ہے کہ اس کے متعلق، اس آیت سے متعلق مختلف صحابہ کرام سے، مختلف تابعین سے، مفسرین سے۔ اب اس طرف نہیں میں جا رہا، جو بنیادی اور ضروری باتیں تھیں وہ میں نے عرض کی۔ اب اسی طرح دیکھیں قرآن پاک میں آتا ہے سورہ نور میں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ یہ سورہ نور میں نہیں، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ جب تم ازواج مطہرات سے کچھ پوچھنا ہو تو پردے میں پوچھا کرو۔ اب اندازہ فرمائے، ازواج مطہرات ہیں، امہات المومنین ہیں، صحابہ کرام پوچھنے والے ہیں، جن کی ایمان کی گواہی، جن کے تقوی کی گواہی قرآن نے دی ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل کہا گیا کہ ان کے تذکرے تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں، اور جن کے بارے میں کہا گیا اولئک ھم الفائزون، یہ فائز کامیاب لوگ ہیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں۔ ان کو کیا حکم ہے کہ جب امہات المومنین سے کوئی بات پوچھنی ہے تو پردے میں پوچھنی ہے، سامنے آ کے نہیں پوچھنی، ان کے چہروں کو نہیں دیکھنا، ان کے ابدان کو نہیں دیکھنا۔ تو اس سے واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ دیکھیں، جب خیر القرون میں امہات المومنین جیسی پاکیزہ اور مقدس ہستیوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ بھی جو ہے پردے میں رہ کر بتائیں، اور وہ صحابہ پردے میں رہ کر پوچھیں، تو اب یہ جو 15ویں صدی ہے، جو شر اور فتنے کا دور ہے، جو بے حیائی کا دور ہے، تو اس دور میں عورت کے چہرے کا پردہ کس قدر ضروری ہوگا۔ اور غامزہ صاحب فرما رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر بناؤ سگار نہیں کیا تو دوپٹہ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بھئی اگر بناؤ سگار نہیں کیا تو غامزہ صاحب کل کو کہیں گے بھئی لباس بھی پہننے کی ضرورت نہیں ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو نہیں بھائی، یہ قرآنی احکامات ہیں، اسلامی تعلیمات ہیں، جس میں سراپا رحمت ہے، اور اس میں عورت کی عظمت ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، سنن ترمذی میں ہے، المرأۃ عورۃ، کہ جو عورت ہے وہ تو سراپا چھپانے کی چیز ہے، وہ پردہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس میں بنیادی چیز ہی چہرہ ہے، ٹھیک ہے نا، چہرہ ہی اصل میں فتنے کا سبب بنتا ہے۔ تو جب چہرے پر ہی نقاب ڈال لیا جائے گا تو فتنہ نہیں ہوگا، فتنہ جو ہے وہ ختم ہوگا۔ تو اب غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ چہرہ تو دور کی بات ہے، سر کے اوپر بھی جو ہے وہ اوڑھنے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ تو لیکن اب دیکھیں، اس آیت میں امہات المومنین پاکیزہ، صحابہ کرام پاکیزہ مقدس ہستیاں ہیں، لیکن ان کو بھی یہ فرمایا جا رہا ہے۔ تو اب آج کے دور میں کس قدر اس کا اہتمام کرنا چاہیے وہ آپ خود ہی اس کا اندازہ لگا لیں۔ اور میں نے اوپر دوسری آیت جو ہے وہ واضح طور پر پڑھ دی کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ چادروں کو لے لیں، اور چادریں کس طرح لینی ہیں اس کی کیفیت کو بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بیان کر دیا۔ صحیح بخاری شریف میں ایک اور روایت ہے کہ جب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے سے بچھڑ گئی تھیں، اور پھر ایک صحابی پیچھے سے آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سو رہی تھیں، تو جب انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو فوراً جب یہ نیند سے بیدار ہوئیں تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنا چہرہ چھپا لیا۔ بخاری شریف میں روایت آتی کہ اپنا چہرہ چھپا لیا۔ بھئی اگر چہرے کا پردہ ہی نہیں تھا تو بس اوڑھنی لے لیتی، بلکہ اوڑھنی بھی نہ لیتی کہ کون سا بناؤ سگار کیا ہوا تھا۔ تو لیکن انہوں نے فوراً جو ہے سر کو ڈھانپا اور چہرے کا بھی پردہ کر لیا۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، جو ہے وہ آپ کے ہاں سبھی طرح کے لوگ آتے ہیں، منافقین بھی آ جاتے ہیں، مومنین بھی آتے ہیں، تو آپ اپنی ازواج مطہرات کو جو ہے پردے کا حکم فرمائیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ چہرہ کا پردہ ضروری ہے۔ سر کا پردہ اور بالوں کا پردہ وہ تو بڑے دور کی بات ہے نا، جس کو غامدی صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ضروری نہیں بناؤ سگار نہ کیا ہو تو۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں تو یہ بھی فرما دیا گیا کہ جو عورتوں کے زیورات ہیں ان کی آواز تک مردوں کو نہیں جانی چاہیے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ تو جب عورت کی زیورات کی آواز کا بھی پردہ ہے تو کیا خیال ہے، چہرے کا پردہ نہیں ہوگا، سر کا پردہ نہیں ہوگا؟ تو یہ محض ان کی غامدی صاحب کی رائے ہے جو کتاب و سنت سے بالکل متصادم ہے، بالکل کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ کتاب و سنت کے خلاف کسی غامدی صاحب کی بات کو نہیں مانا جائے گا، کسی کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ ایک طرف قرآن ہو، ایک طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، اور دوسری طرف جو ہے وہ غامدی صاحب کی رائے ہو، تو کوئی ایمان والا اس کو
غامدی صاحب کی رائے کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ جو بات اللہ اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی ہے، ایمان والے اسی پر قائم اور دائم رہیں گے۔ ایسے کئی فتنے آتے رہتے ہیں، چلے جاتے ہیں، آتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور کتاب و سنت کی تعلیمات کو لازم پکڑیں، اور جو کتاب و سنت میں بیان کیا گیا اسی کے مطابق اپنا عقیدہ بنائیں۔ اب دیکھیں، یہ ایک روایت میں آتا ہے جس سے اس بات کی مزید تاکید ہوتی ہے کہ کس قدر پردہ ضروری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ابو داود میں، ترمذی میں، یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ کیا حدیث ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، انہا کانت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و میمونہ، کہ وہ اور حضرت میمونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں۔ قالت فبینما نحن عندہ، کہ کہہ رہی تھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے اس حال میں کہ اقبل ابن ام مکتوم، ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ یہ نابینا صحابی تھے جن کی ظاہری بینائی کام نہیں کرتی تھی۔ فدخل علیہ وذالک بعدما امرنا بالحجاب، اور یہ اس وقت تشریف لے کر آئے جب حجاب کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ اب دیکھیں، وہ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ حجاب کسے کہتے ہیں؟ حجاب کہتے ہیں کہ چہرے اور سر کو ڈھانپ لینا، یہی تو حجاب ہے، ورنہ باقی جسم تو پہلے بھی ڈھانکتے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے پردہ کرو، ان سے پردہ کرو۔ پردہ کس چیز کا کرنا تھا؟ کپڑے تو پہلے پہنے ہوئے تھے، سر بھی ڈھکے ہوئے تھے، کس چیز کا پردہ کرنا تھا؟ فقلت یا رسول اللہ، کہتی میں نے کہا اللہ کے نبی، الیس هو اعمی لا یبصرنا ولا یعرفنا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ نابینا نہیں ہے؟ وہ تو ہم کو نہ دیکھتے ہیں نہ وہ پہچانتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، او عمیوانی انتما، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ الستما تبصرانی ہی، کیا تم دونوں اس کو نہیں دیکھ رہی؟ یعنی اتنی سختی فرما دی کہ اگر وہ نابینا ہے تم تو نابینا نہیں ہو، تم تو ان کو دیکھ رہی ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ چہرے کا پردہ ہے، اس لیے قرآن نے دیکھنے سے بھی منع فرما دیا، قرآن پاک نے دیکھنے سے بھی منع فرما دیا۔ تو اب اس سے ان آیات اور احادیث سے واضح معلوم ہو گیا کہ چہرے کا پردہ بھی ہے اور اسی طرح پورے جسم کا پردہ ہے۔ سر کا پردہ، بالوں کا پردہ اور چہرے کا پردہ اس میں شامل ہے۔ پھر اب دیکھیں، غامدی صاحب نے ایک بڑی عجیب بات کی کہ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جس طرح بوڑھی عورتوں کو کہا گیا کہ وہ اگر وہ پردہ کریں تو بہتر ہے، نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ پردہ ضروری نہیں ہے۔ بھئی اس سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ پردہ ضروری ہے، کہ جو بوڑھی عورتیں ہیں جن کی طرف التفات نہیں ہے، بہت بوڑھی ہو چکی ہیں، جب ان کے حق میں پردہ کرنا بہتر ہے تو جو جوان عورتیں ہوں گی ان کے لیے تو پردہ کرنا ضروری ہے۔ اسی آیت سے یہ مسئلہ نکل رہا ہے جس کو غامدی صاحب جو ہے وہ اپنی مرضی سے دوسری طرف لے کر جا رہے ہیں اپنے موقف کی تائید کے لیے، جو سراسر کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ تو اسی سے یہ بات نکلتی ہے، مفسرین نے یہ بات بیان کی ہے کہ جب بوڑھی عورتوں کے بارے میں اس کے استحباب کا حکم ہے کہ وہ بہتر ہے ان کے لیے کہ وہ پردہ کریں، تو جو جوان عورتیں ہیں ان کے حق میں وجوب ہوگا کہ ان کے لیے تو واجب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو گمراہ کن فتنوں سے اللہ تعالی ہم سب کی پورے ایمان والوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔